حوض کوثر عطا کریں۔ اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کی تعریفیں کی، کبھی کہا آپ کا سینہ مبارک کھول دیا، کبھی کہا آپ کا ذکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔ یہ تو اللہ کے نبی بچائے کائنات، فخر کائنات۔ اللہ جل شانہ نے اپنے دین میں عزتیں کیسے رکھی، جیسے مولانا فرما رہے تھے نا، ہم تو یہ دوسرے لوگ ہیں، دنیا کا میجر کوئی کرائیٹیریا نہیں کامیابی کا۔ تم بستر خریدو گے، نیند نہیں خرید سکتے، سکون تو اللہ کے مدد سے آتا ہے۔ دنیا کا میجر مشہور ہونے میں جیسے ہم سارے کھلاڑی ہیں، تو اللہ نے شکر ہے کہ پوری دنیا پاکستان سے کھیلے ہیں، پوری دنیا میں گھومے۔ مگر میرے پیاروں میں یہ بچوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ امامے پہن کے اللہ کے نبی کی سنت میں بیٹھے ہیں۔ تو انگلینڈ میں ایک جماعت گئی، کیونکہ میں انگلینڈ کی ٹیم کا کوچ بھی رہا ہوں اور وہاں پہ میں کھیلتا بھی رہا ہوں، 13 سال میں نے کاؤنٹی کرکٹ کھیلی۔ وہاں پہ نا جماعت کے ساتھیوں نے سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے اور امامے پہنے ہوئے، 4-5 سڑک پہ جا رہے تھے تو گولی ایک انگریز لڑکی اپنے باپ کو کیا کہتی ہے، کہتی ڈیڈ کین یو اسٹاپ دا کار پلیز، کیا اپنی گاڑی کو روک لو بابا۔ اپنے باپ کو کہتی بابا جی گاڑی کو روک لو۔ اس نے کہا what happened؟ کہتی گاڑی کو روکو۔ تو اس نے گاڑی کو روکا، تو کہتی اس کے باپ نے پوچھا اس کو کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہتی ہے ڈیڈ، انگریز کہتی ڈیڈ آئی سی، میں کچھ دیکھ رہی ہوں۔ انگریزی میں کہتی ہے، اس کو اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، کہتی ہے I see the angels، میں نے فرشتوں کو دیکھا، وہ لوگ جا رہے ہیں اس کے حلیے کے اوپر، اللہ کے نبی کے حلیے کے اوپر لوگ جن کو کوئی مذہب کا نہیں پتا چاہ رہے، ان کے دل میں کہتی ہے فرشتے جا رہے ہیں، دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں، یہ بچے کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ جو اللہ کے نبی کی زندگی کو سینے سے لگائے گا، اللہ اس کو اونچا کر کے چھوڑے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ مسلمان جو ہے کتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے ہمیں بے مانگے عطا کیا۔ میرے پیاروں، یہ جو ہم کھلاڑی پوری دنیا میں جا کے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، جیسے مولانا نے فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا، اللہ کا خاص کرم نہیں ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے چنا۔ اللہ اور پہ بھی اس کے اوپر دے اور استقامت کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں، وہ بزرگوں سے جب شروع میں نا گئے نا جماعت میں گئے تو ایک آواز لگاتے تھے، یہ سارے جتنے بھی ہمارے پرانے ساتھی ہیں نا، وہ جماعت میں نکل کے آواز لگاتے ہیں، کرتے کرتے پڑھنا ہے، پڑھتے پڑھتے کرنا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی۔ اور جیسے جیسے بندہ نا جتنا کرکٹ میں سینئر ہوتا ہے، اس کو گیم میں 100 ہو جاتی ہے اس کو۔ تو اب کیا سمجھ آ رہی ہے کہ کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کام اس کائنات کے بنانے والے کا ہے، جس نے آسمانوں کو بغیر پلرز کے کھڑا کر کے دکھایا۔ یہ چھتوں، یہ دیکھو نا مسجد کی چھت ہے، میرا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، ہمارے گھروں کو پلرز کی ضرورت ہوتی ہے چھتیں کھڑے کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے کہا میرے بندے اور بندیوں، تم غور سے دیکھتے نہیں ہو، تمہارے رب نے آسمانوں کو بغیر پلرز کے کھڑا کر کے دکھا دیا۔ آسمانوں کے اندر سے سورج اور چاند کے نظام کو میں چلاتا ہوں، سورج میں روشنی و گرماہٹ میں بھرتا ہوں، چاند میں چاندنی اور ٹھنڈک میں بھرتا ہوں، ستاروں میں مدد روشنی میں بھرتا ہوں، دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلتا ہوں، زندہ سے مردہ کو، مردہ سے پھر میں پیدا کرتا ہوں۔ بتاؤ تو صحیح، تمہارے رب کے سوا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب رزق عطا فرماتا ہے۔ پڑھیا لکھا ہوں، ان پڑھ آدمی کو پڑھیا لکھا کا مالک بنا دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے تم دیکھو دوسری زمینوں کو بچانے والا کون ہے؟ کون ہے جو زمینوں کے اندر سے پھول اور پھل پیدا کرتا ہے؟ پھولوں میں خوشبو کون بھرتا ہے؟ پھلوں میں ذائقے اور رس کون بھرتا ہے؟ یہ بتاؤ تو صحیح، گندم، چاول، سبزیاں، دالیں، گوشت تم بڑے غور سے کھاتے ہو، بڑے شوق سے کھاتے ہو، یہ بنانے والا کون ہے؟ تم چاول کی پنیری کا ایک پتا لگا کے چلے جاتے ہو، چاول کا ایک دانہ لگا کے جاتے ہو، اس کے اوپر 700 دانے تم لگاتے ہو کہ ہم لگاتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک لگاتا ہے۔ آمدی یعنی آم کا درخت ہو،
آم کا درخت ہو، آم کے درخت کے اوپر ایک ٹہنی کے اوپر 2 آم لگتے ہیں، آم تو کئی ہوتے ہیں، ایک ہی ٹہنی کے اوپر 2 آم لگتے ہیں، جنوں چاہے میٹھا بنا دے، جنوں چاہے کھٹا بنا دے، لا الہ الا اللہ ہے اللہ کی ذات کے سوا کوئی ایسا کر کے دکھا سکتا؟ اللہ اللہ، کوئی دنیا میں آرٹسٹ، کوئی مصور یہ نہیں اللہ کی قسم کلیم کر سکتا کہ پانی کے اوپر تصویر کو بنا کے دکھا سکے۔ وہ وحدہ لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس نے کوئی پہلے نقشے نہیں دیکھے، وہ جو چاہتا ہے کن فیکون کی طاقت اللہ نے ایسے کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں ہو جاتا ہوں، ہو جاتی ہے۔ بتاؤ کوئی دنیا کا مصور یہ کلیم کر سکتا ہے کہ پانی کے اوپر میں تھوڑی تصویر بنا کے دکھانا نہیں ٹھہر دو، میں پانی کے اوپر تصویر بنا کے دکھانا ہے؟ اللہ کیسا مصور ہے، قرآن میں نقشہ کہتا ہے اے میرے بندوں اور بندیوں، دکانوں کی خاطر، کرکٹ کی خاطر، بچوں کی خاطر، بیوی کی خاطر، ماں باپ کی خاطر، بہن بھائیوں کی خاطر، اسٹیٹس کوڈ کی خاطر، گھر کی خاطر، گاڑی کی خاطر، دکان کی خاطر، فیکٹری کی خاطر، پیسوں کی خاطر، سیب کی خاطر تم مجھے چھوڑ دیتے ہو، تم مجھے بھول جاتے ہو۔ تمہارا رب تمہیں کیسے نہیں بھولتا، تمہیں یاد کراتا ہے بار بار قرآن میں، کیسے یاد کراتا ہے اے میرے بندوں اور بندیوں، بتاؤ یہ 2 قطروں کے اوپر، وہ قطرے جو کپڑوں پہ لگتے تو کپڑے ناپاک، جسم پہ لگتے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے، وہ 2 قطروں کے اوپر ہے تمہارے رب جیسا ایسا کوئی مصور، ایسا کوئی آرٹسٹ جو 2 قطروں کے اوپر، پانی کے قطروں کے اوپر اتنی خوبصورت شکلوں کو بنا کے دکھا سکتے؟ پھر شکلوں میں میرے بھی زندہ اکھاں کا، ہم باہر جاتے ہیں، جتنے بھی لوگ باہر جاتے ہیں کبھی غور سے کبھی دیکھتے ہیں، دبئی میں چلے جاؤ تو آپ وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں کھول کے دکھاؤ، تو وہ مشین لگی ہوتی ہے، آپ جیسے آنکھیں کھولتے ہیں تو مشین بتا دیتی ہے کہ اس دنیا میں یہ شخص اکیلا یہی ہے کیونکہ اس کی آنکھیں کسی اور سے نہیں مل سکتی۔ پھر بندہ چند زندگی کیا چند کرے کہ سکھوں کی سزا اور موت بھری جیب کا خالی ہونا، پھر پیسے نہیں کھاتے رسیتہ کو پھوڑ جائیں۔ کتنی بے وفائی ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے، جس نے دیا، جس نے سب کچھ عطا کیا، اس سے دور، اس سے دور، اس لیے چند دنوں کی، چند سالوں کی امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا، اللہ کا بیشی معاف فرمائے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے درمیان میں رائی کے دانے بھر دیے جائیں اور 100 سال بعد ایک پرندہ آئے اور وہ ایک دانہ چگے اور چلے جائے، ایک نہ ایک دن یہ دانے ختم ہو جائیں گے، آخر کی زندگی ختم نہیں ہونے والی۔ تو سودا سی کر بیٹھے ہیں کہ دنیا کے آخر تک اللہ قرآن کو دنیا میں نقشہ کھینچتا ہے۔ دیکھو نا ساتھوں، ہمیں ساری چیزیں ملتی ہیں اس وقت سے، پیسے بھی نہیں دینے پڑتے، بلے کے پیسے بھی دیتے ہیں، جوتے پہننے کے بھی پیسے دیتے ہیں، کپڑے پہننے کے بھی پیسے دیتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں۔ کوکو کولا والے کہتے ہیں جی کوک، اب سارے آ کر بابر اعظم یا کوئی دوسرے وہ کوک بھی پی کے پیسے بھی لے لیں ہم سے، اور کوک والے اس کی مارکیٹنگ کیا کرتے ہیں؟ لاہور میں جا کے دیکھ لو بل بورڈز، جتنے بھی بل بورڈز ہیں وہ لگے ہوئے کہ پیپسی کے کوک کے اشتہار میں لگے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ مارکیٹنگ کا اصول ہے جو چیز دیکھے کی نظر آئے گی وہ دل میں اترتی ہے، جو چیز دیکھے گی وہ دل میں اترتی ہے، جو چیز دیکھیں گے دل میں اترتی ہے۔ اللہ نے کیوں قرآن میں نقشہ کیا ہے؟ بتاؤ الغرور، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ منشر کا پارا ہے، میں اس کو بنایا تو میری گل غور نہ سننا، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میری بات غور سے سننا میرے بندوں اور بندیوں، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ مارکیٹنگ کر رہا ہے قرآن میں اللہ دنیا بنا کے، اس کے دھوکے میں نہ آنا، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ بڑی بے وفا دنیا ہے، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ دادا زندہ سے پوتا چلے جاتا ہے، پھر سمجھ نہیں آتی۔ ابھی مراکش میں، لیبیا میں ایک سیلاب ڈیم ٹوٹا تو سیلاب آیا، کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیبیا میں زلزلہ آیا، اس سے پہلے ترکی میں زلزلہ آیا، 2004 میں مظفر آباد میں، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، جاتے جا رہے ہیں۔ اور مجھے معاف کرے اللہ الا ماشاءاللہ، میں پتہ کی سوچ میں، میں اپنی بات بتاؤں، میرا ٹائم نہیں آیا ابھی، یہ ان کا ٹائم تھا، میرے پاس بہت ٹائم ہے ابھی۔ اللہ یہی قرآن میں کہہ رہے ہیں،
धोखा है ये। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें अक्लमंद तरीन आदमी के बारे में बताऊं? तो साहबा ने कहा यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्लमंद तरीन आदमी कौन है? शेख साहब बड़े अक्लमंद ने, अस्तगफिरुल्लाह माशाअल्लाह, थे भी दानिश्वर क्या कह रहे, शेख साहब बहुत अक्लमंद है, मलिक साहब बहुत अक्लमंद है, ये गुस्ताख अमल क्रिकेटर बहुत अक्लमंद है। क्यों? एक फैक्ट्री से 4 फैक्ट्रियां लगा ली हैं, ये अल्लाह का नेमत है, अल्लाह का अगर हुक्म है, अल्लाह दे रहा है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह के नबी अक्लमंद आदमी के बारे में क्या कह रहे हैं? अक्लमंद तरीन आदमी मेरे सहाबा, ओ माय डियर कंपेनियंस, ओ मेरे प्यारे सहाबा, अक्लमंद आदमी, अक्लमंद तरीन आदमी वो है वजह कायनात, फखरे कायनात, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अक्लमंद तरीन आदमी वो है जो आखिरत की तैयारी में लग जाता है। अब आखिरत की तैयारी क्या है? जंगलों में नहीं जाना, क्रिकेट नहीं छोड़नी, फैक्ट्री नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छड़नी, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी, आखिरत की तैयारी है, झूठ नहीं बोलना, आखिरत की तैयारी है। अब मेरे नबी ने फरमाया है मेरे बारे में और आपके बारे में और क़यामत तक आने वाले इंसानों मुसलमानों के बारे में मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया मुसलमान से हर गलती गुनाह हो सकता है, मुसलमान से हर गलती हो सकती है, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता और अमानत में खयानत नहीं कर सकता। एक अमेरिका में ना, मैं अभी इंडिया में गया, इंडिया में ना एक डिनर था, तो मैं इंडिया की कोचिंग कर रहा था IPL में, तो दिल्ली की कोचिंग कर रहा था, बम्बई में मैच था हमारा, तो मुंबई में मैच था, तो मुसलमानों ने मुझे बुला दिया, वहाँ के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने कहा तुम साथ में खाना भी खा रहे और थोड़ी सी अल्लाह की बात भी कर रहे, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया उनके पास, खाना खत्म हुआ, थोड़ी अल्लाह की बात की, खाने के वक्त एक 37-38 साल का नौजवान मेरे पास आया, कहता मुस्ताक भाई मैं आपको अपनी कारगुजारी सुनाऊं? मैं कहा सुनाओ। कहता जी मैं न्यूयॉर्क अमेरिका में बिजनेस करता था और मेरे बहुत बड़े मोबाइल के स्टोर्स थे और मैं बड़े डॉलर्स कमा रहा था। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता जी मैं वो सब कुछ छोड़ के इंडिया में आ गया, मैं इंडियन मुसलमान था, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कारोबार करता हूँ, एक चीज ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। एक मुसलमान कहता है एक चीज ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मैं कहा वो क्या थी? कहता है एक दिन एक अमेरिकन गोरा मेरी दुकान पे आया, मेरे स्टोर पे आया, आके कहता है कि $700 का फोन चाहिए मुझे, $700 का फोन। तो मैंने उसको 3 डब्बे दिखाए डिफरेंट कंपनी के, उसने एक $700 का एक फोन खरीद लिया, उस एक कंपनी का फोन पसंद किया, उसने वो मैंने उसको ऑन किया, उसके फंक्शन ऑन कर दिए, उसको चार्ज करके उसके हवाले किया, उसने $700 दिया और अपना मोबाइल लिया और चला गया। आधे पौने घंटे बाद वो अमेरिकन वापस आया और वापस आके कहता है भाई दिस फोन इज नॉट वर्किंग, ये फोन नहीं काम कर रहा, ये वापस ले लो। उसने देखा, उसने कहा क्या हुआ? कहता कितने महीने हो गए थे, 4-5 महीने से पैसे मैं जोड़ रहा था, फोन खरीदने के लिए पैसे मैं जोड़ रहा था 5-6 महीने से, तो मैं खुशी के मारे डब्बे से फोन निकाला और उसको ऑन करके उससे मजा ले रहा था और मैं कह रहा था कि घर जाके बताऊंगा लुक आई गॉट अ न्यू फोन, आज मुझे नया फोन मिला। तो खुशी खुशी में मेरे हाथ से वो फोन निकला और निकल के पानी में गिर गया। जब मैं पानी में हाथ मार के उस फोन को निकाला है, उसके बाद ये फोन नहीं काम कर रहा। तो इस इंडियन मुसलमान ने आगे से क्या कहा? कहता नो प्रॉब्लम। ये मुसलमान क्या कह रहा है? गैर मुस्लिम को, जो मजहब को नहीं जानता, वो क्या कह रहा है? मुसलमान उसको कह रहा है, 37-38 साल का नौजवान मुझे बता रहा है कि उसको कहा नो प्रॉब्लम, एक मैं तुम्हें फॉर्म देता हूँ, ये फॉर्म को फिल कर दो, इस पे लिख दो कि कंपनी की तरफ से फोन खराब आया है, तुम्हें भी नया मिल जाएगा, विन विन सिचुएशन, मुझे भी नया मिल जाएगा, ना तेरे पैसे जाया ना मेरे पैसे जाया, ये फॉर्म फिल कर दो। उसने फॉर्म उसके सामने रखा, उसने पेन उसको पकड़ाया, इसने पेन पकड़ के इस मुसलमान की तरफ देखने लग गया और देख के कहता है क्या कह रहे हो मेरे भाई, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या कह रहे हो? कहते जी फॉर्म फिल कर दो। उसने कहा माय डियर ब्रदर व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या कह रहे हो? फिर सोचो। कहते जी फॉर्म फिल कर दो, कंपनी की तरफ से खराब आया, तेरा भी नया मिल जाएगा, मुझे भी नया मिल जाएगा।